ہیلو السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی مشہور و معروف شخصیت سید مشتاق حسین شاہ بخاری صاحب، جو کہ اس 4 کتابوں کے مصنف ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، آپ کی دعا ہے. بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ اور آپ کے آنے کا شکریہ جی. خوش آمدید. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، اور آئی ٹی کے اس دور میں کتاب کو پڑھنے کا جو رجحان ہے کافی حد تک کم ہو رہا ہے. آپ کتاب کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتاب کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ آئی ٹی کے دور میں بچوں کو بھی وقت نہیں ملتا اور بڑے بھی اسی میں مشغول رہتے ہیں. ایک گھر میں اگر 5-6 بندے بیٹھے ہیں تو وہ سارے موبائل پہ لگے ہوں گے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہر دور میں مس یوز کیا ہے. اگر اس سے ہم فائدہ اٹھاتے تو آج بھی نیٹ میں اور آئی ٹی کے جو ہے جتنے بھی اس کی وہ ہیں، اس میں بہت فائدے کی چیزیں بھی ہیں. کتابیں ہیں، لاکھوں کی کتابیں ہیں، اور ہر سبجیکٹ پہ ہے. گوگل میں آپ دیکھیں جائیں اس میں تو. لیکن میں تو ذاتی طور پر مجھے جو مزہ کتاب پڑھنے میں آتا ہے کہ براہ راست کتاب اٹھا کے اس کو دیکھنا، وہ نیٹ پہ پڑھنے پہ نہیں آتا. لیکن نوجوان نسل میں یہ اب مسئلہ ہے کہ وہ کتاب کو نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھتے ہیں تو وہ نیٹ کو ہی دیکھتے ہیں. اور اس دور میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے. لیکن اس کے برعکس میری تو یہ لگن پیدا ہو گئی ہے، اور میں اس میں ہوں کہ میری اگلی کتاب کب آئے. یہ 1 سال میں میری 2 کتابیں آئی ہیں، نقوش حیات اور انتخاب دل. اور انشاءاللہ میری تیسری کتاب بھی شاید اسی سال میں آ جائے. وہ مدینہ طیبہ پہ خواب گائے شہنشاہ معظم کے نام سے. وہ میں نے سفر کیے ہیں 2-3 اور وہاں پر گھوما ہوں. اور تو وہ ایک مدینہ منورہ کے بارے میں ہے، وہاں پر اس کے بارے میں بہت کچھ ہے. تو اللہ کرے کہ لوگوں کی توجہ کتاب کی طرف ہو. اور فی الحال تو آپ کی بات صحیح لگ رہی ہے کہ دلچسپی کم ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے ادیب اور پچھلی صدی کے ادیب میں مطلب کیا فرق محسوس کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس صدی کی تحریر میں اور پچھلی صدی کی تحریر میں کوئی فرق آپ سمجھتے ہیں؟ پچھلی صدی کی میں تو جو مطالعہ کرتا ہوں تو تحریریں یا کتاب جو پچھلی صدی میں آئی ہیں، یعنی صدیاں تو بہت گزر گئیں، لیکن جو پچھلی جو 20ویں صدی گزری ہے 1901 سے لے کر 2000 تک، اس میں جو کچھ لکھا گیا وہ میرا خیال ہے وہ اس معیار سے آج نہیں لکھا جا رہا. آج ادیب بھی پریشان حال ہے، اور شاعر بھی، اور کچھ میٹیریلزم، مادہ پرستی بھی دن بدن زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں آپ ہمارے وہاں سے شروع کریں، یہ تو درمیان سے میں شروع کر رہا ہوں. سر سید احمد خان کو دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، کتنا لکھا ہے. مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، شبلی نعمانی ہیں، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی ادیب گزرے ہیں. پھر بعد کے دور بھی اقبال آئے ہیں، مولانا ظفر علی خان ہیں، اور پھر وہ جو کچھ انہوں نے اس دور میں لکھا، آج تو اس کا ایک عشر شیر بھی نہیں نظر آتا کہ اب لکھا جائے. یہ بتائیے کہ آپ کی جتنی بھی تحریریں ہیں ساری مطلب سنجیدہ نوعیت کی ہیں. آپ نے کبھی مزاح نگاری کی طرف لکھنے کا سوچا یا نہیں؟ اس بارے میں نہیں؟ مزاح نگاری بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی طرح ایک قدرتی ودیت ہے. پڑھنا تو بہت اچھا لگتا ہے، پڑھی ہیں، مزاح نگار کو پڑھتا ہوں. ڈاکٹر انور مسعود ہیں، ان کے کلام کو سنتا ہوں، ان سے ملا بھی ہوں. اس طرح اور جو مزاح نگار ہیں سب کو پڑھتا ہوں. لیکن میری نقوش حیات میں بعض جو کتاب ہے اس میں
مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں بڑی سادگی سے آپ نے لکھا ہے، لیکن بہت دلچسپ ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں، مزاح بھی ہے، اس میں دلچسپی کی باتیں جب آتی ہیں تو ہے۔ بہرحال یہ مزاح نگاری ایک الگ صنف ہے، اس میں کچھ لوگ ہی ہیں جن کو ہم مزاح نگار کہتے ہیں۔ مشتاق صاحب، اگر آپ سے کہا جائے کہ اپنی پسند کی کوئی غزل، کوئی نظم یا کوئی شعر سنا دیں تو آپ کون سا کلام سنانا پسند کریں گے؟ بڑا مشکل سا سوال ہے، ویسے تو بہت پسند ہیں غزلیں بھی، لیکن اس طرح حفظ تو نہیں کر سکا ہوں، بہت پڑھتا ہوں اور موقع پر یاد بھی آ جاتے ہیں شعر۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ مجھے علامہ اقبال کا کلام پسند ہے، تو ان کی ایک نظم ہے خطاب بہ نوجوانان مسلم، یہ جیسے کہ ان کا کلام ہے، قومی شاعری انہوں نے کی ہے، تو اس میں خطاب بہ نوجوانان مسلم میں فرماتے ہیں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اور غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں آپ نے وہ جو سوال کیا تھا، فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اور ایک آخری شعر ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ مشتاق صاحب کے ساتھ بہت اچھی نشست جاری ہے، آخر میں ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ پہلے تو میرے ناظرین، میرے دوست، میرے ہم عمر اور میرے نوجوان لوگ سن رہے ہوں گے، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، پیغام دیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہر شخص کو اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کرنا چاہیے، کبھی بھی یہ نہ ہو کہ بس جدھر زندگی چلا رہی ہے ادھر چلیں، مقصد آپ بنائیں، اس کے مطابق کام کریں، باقی اس میں کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے سب کچھ۔ شکریہ مشتاق صاحب، تو اس شعر کے ساتھ اپنی نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔